انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے۔ بس دو چار اشعار میں قبلہ کو دعوت دوں گا کہ جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، حسب حکم فاعبدوہ واسجدوا سجدے میں ہے۔ اور اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ آپ کی انہی محبتوں میں بلا تاخیر ملتمس ہوں ہمارے مسلک کا ایک عظیم نام، عظیم عاشق رسول، عاشق اولاد رسول، عاشق اصحاب رسول، پیکر اخلاص و محبت، خطیب نکتہ داں، مقرر خوش لساں، واعظ شیریں بیاں، فاضل جلیل عالم نبیل، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، آپ تلہ گنگ سے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو ماں باپ آپ سے میری گزارش بھی ہے با ادب ہو کر اور عقیدت و محبت سے آپ کا خطاب سماعت فرمائیے۔ اس سے قبل کہ آپ گفتگو شروع فرمائیں اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ مجھے پتہ ہے کرڑ اور میال والے مہمان نواز ہیں، تو مہمان آئے ہیں، خود نہیں آئے، حضور کے کرم سے آئے ہیں اور آپ کو حضور کی باتیں سنانے آئے ہیں۔ اسی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج دی انتہائی بابرکت پروقار مقدس معطر تقریب حضور سیدی و سیدنا حضرت امام حسن و حضور سیدنا حضرت امام حسین علیہم السلام آپ دا ذکر اقدس ذکر مقدس سنن سنان واسطے انعقاد پذیر ہے۔ کثیر تعداد دے اندر علماء کرام، دین نال وابستگان، جلوہ گر نے، بالخصوص اخی معظم جناب حضرت علامہ مولانا عبد الواحد نقشبندی صاحب مدظ اللہ العالی، جناب محترمی و مکرمی
حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یونس نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی، کثیر تعداد دے اندر جلوہ گر علماء کرام بالخصوص قبلہ شاہ صاحب دی موجودگی اساں سارے واسطے باعث برکت ہے۔ اس تو علاوہ جتنے حضرات نے اس محفل پاک سجان واسطے کسی لحاظ نال تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ سب دی مسائی جمیلہ مقبول فرمائے۔ اخی معظم جناب محترمی و مکرمی قاری محمد شہزاد احمد مہروی صاحب، آپ اور آپ دے جملہ رفقا بالخصوص جناب محترمی وسیم اکرم صاحب، جناب محترمی و مکرمی حق نواز صاحب اور جملہ تمام اہل محبت اہل بیت اطہار جتنے جلوہ گر نے، اللہ تعالیٰ سب نو سلامت تا قیامت فرمائے۔ رات دا کافی پہر بیت چکا ہے اور آپ امام پاک دی پاک ذات دا ذکر سنن واسطے حالی تک مسجد کے اندر موجود ہو، بڑی حوصلہ افزا گل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نو سلامت تا قیامت فرمائے۔ میں اختصار نال اپنی گفتگو مکمل کراں گا تاکہ جلد از جلد محفل پاک پر وقت اپنے اختتام نو پہنچے۔ میرے جتنے میزبانان مکرم نے، آپ نے مینوں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دی ہی گل کرنی ہے، تو میں جناب دی خدمت دے اندر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت اطہار علیہم السلام آپ دی زوات دے متعلق ہی چند معروضات عرض کراں گا۔ حضرات گرامی قدر اہل بیت دا گھر او گھر ہے جس گھر تو اگر غیرت تے حمیت منگنی ہے تے سوال دراز اسے گھر دے سامنے کرنا ہے۔ غیرت، جرت، حمیت، حوصلہ اگر کسے خاندان کولو تقسیم ہوندہ ہے تو اس خاندان نو خاندان محمدی کہندے ہوندے نے۔ پھر اگر اپنی بیٹی واسطے، اپنی بہن واسطے ضیاء المصطفیٰ ہوئے یا سنن والا کوئی عاشق اہل بیت ہوئے، اگر اس نے اپنی دی بہن بیٹی دی عزت و توقیر و عصمت و عفت منگنی ہے تو حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ دے چادر دا صدقہ منگنی ہے۔ تو ایک خاندان محبت دا بھی پیک کرے، عظیمت دا بھی پیک کرے اور عصمت تے عفت دا بھی پیک کرے۔ میں تین چیزاں بنیادی جناب دی خدمت دے اندر پیش کرنا، پھر کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، میں آپ دے ذوق دے مطابق کی گفتگو شروع کرنا۔ حضرات سب تو پہلے یہ سمجھ لو کہ ہووے کربلا دا میدان تے شہزادہ خیبر شکندہ مشکل کشادہ کھڑا ہوئے تے پھر وہ زاری کرے، منت کرے، پھر علی دا پتر تے نہ ہوئے۔ علی دا پتر ان کھڑا ہو سکتا ہے؟ چلو چھڑو، علی دا بیٹا تے براول برا ہے نا، وہ تا آلہ علیین چوئیں۔ اے تسی جڑے شیر بیٹھے ہو مولا مشکل کشا دے، باطل دے سامنے ان کھڑے ہو سکتے ہو؟ جے تسی علی دے پیران دی دھول دا صدقہ باطل دے سامنے جھک نہیں سکتے تے خود علی دا شہزادہ کی میں جھک سکتا ہے؟ یہ چیز سمجھ آگئی؟ یعنی اسی اپنے بارے کہ یہ بنی اسی دا نہیں جھک دے مولانا تے ادھروں سمجھئے با او جھک جاندے نے تے پھر دا مطلب ہے با اسی کتے کھڑے ہیں؟ اس واسطے جی اسی نہیں جھک سکتے علی دے نوکر ہو کے، بلکہ نوکر بھی نہیں، علی دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکر ہو کے اسی نہیں جھک سکتے تے خود او کے میں جھکے گا جدی تربیت خود مولا مشکل کشا نے فرمائی۔ ایک چیز۔ دوجی چیز، ایک گل بڑی میں اس سے توجہ چاہنا، ایک غور نہ سننا لی گل ہے۔ بندے کٹھے ہو جان گے تسی ٹینشن نہ لو، ہاں جس ویلے وہ چشتی خطاب شروع ہے گا تو بندے آپ ہی جمع ہونے شروع ہو جان گے، پہلے نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں توجہ چاہنا جناب دی، میں اپنی گل کروں، میری امشیر، میری بہن با پردہ ہو کے، چہرہ ڈھانپ کے، بدن ڈھانپ کے، ضرورتاً بازار جائے، نظر دی زمین تے ہوئے، کسے نامحرم نو تکے بھی نہیں، اسی طرح زمین تے نظر رکھ کے جو ادا کم ہے وہ کر کے گھر واپس آ جائے، میں گل کسے نو دساں گا؟ میں گل بیان کراں گا لوگوں کے سامنے؟ میری امشیر انج گئی ہے تے انج آئی، تسی کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ میں اشارہ دینا چاہنا، میں بکھر گیا تو میں نے آندے نے شام دا بازار سناؤ، میں کہ میں تینوں بکھر دا بازار نہ سناؤں؟ آندے نے بکھر دا بازار تے نہ سناؤ، میں کہ خدا دے بندے ہو بکھر دے بازار ساڑیاں جاندیاں نے تے سی سننا گوارا نہیں کر دے، تے سوچو شام دے بازار کون جلوہ کر رہا ہے؟ اپنی دے بارے گل نہ کرنا تے حسین دیاں شہزادیاں تے بیٹیاں ہمشیرہ دے بارے گل کرنا، اور سوچو مسلمانوں اسی غیرت دے کیڑے مقام دے کھلوتے ہیں؟ گل سمجھ آ رہی؟ اپنی دے بارے پہ میں بیان کراں گا؟ بولو نہیں کراں گا نا بھائی، نہیں کراں گا، تو انہوں ہی پتہ ہے، اور اسی کر دے بھی نہیں تے او نے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری شہزادی گزرے گی تو سارے دیاں گردناں جھکا دیتیاں جان گیاں، گردناں جھکا دیو، سر جھکا دیو، میری فاطمہ دی سواری گزر دی پئی۔ یہ تے وہ ہستیاں نے، بلکہ میں تانوں اتنے ایک عرض کراں، مختار ثقفی جس نے اہل بیت اطہار دے قاتلاں کولوں بدلہ لیا، مختار نے انہاں بندیاں نو طلب کیتا جنہاں بندیاں نے شام دے بازار چ نبی دیاں شہزادیاں نو جاندیاں ویکھیا۔ مختار نے جمع کیتا، جمع کر کے آندا ہاں بس تساں دیکھیا؟ وہ آندے نے جی اسی دیکھدے رہے ہیں جزاکم اللہ تے اسی روندے رہے ہیں۔ وہ بیان کردیاں بھی رو پے کہ جدوں نبی دی پاک شہزادیاں اپنی پوری وجاہت تے عصمت تے عفت نال گزردیاں پیاں سن، اسی تک کے روندے رہے۔ مختار آندا سلاخاں گرم کرو جنن سیکھاں نے اپنی زبان وچ، انہاں دی اکھاں دے اندر گسیڑ دیو، انہاں نوں انا کر دیو۔ وہ رو کے کہن لگے مختار اسی تے تکیا تے رویاں، اسی تے آہوزاری کیتی ہے کہ نبی دیاں شہزادیاں انج گزردیاں پیاں۔ مختار آندا بدبختو تسی تکیا کیوں؟ کیا تھانوں نہیں پتہ وہ کون نے؟ تھوڑیاں نظراں نیویاں کیوں نہیں ہویاں؟ تساں نظراں اٹھائی کیوں رکھیاں؟ میری امشیر جاندی پئی ہوے تے اگر حضرت صاحب میرے دوست نے تے غیرت دا تقاضا یہ ہے کہ جب تک گزر نہ جائے نظراں جھکانا تے دور انہاں دا منہ بھی ادھر ہونا چاہیے۔ ایویں ہی ہے نا بھائی، دھی بہن بیٹی آوے تے کی کردے ہونے ہیں؟ نظراں جھکا دینے ہیں، بلکہ چہرہ ادھر کر دینے ہیں۔ اس واسطے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام مختار نے آکھیا بدبختو تساں نظراں اٹھا کے تکیا کیوں؟ تھوڑی جرت کیویں ہوئی کہ تساں نبی دیاں شہزادیاں نو تکو؟ انہاں دیاں اکھاں ضائع کر دتیاں جان، او اکھاں جگ نو تکن دیاں حقدار ہی نہیں کہ جنہاں اکھاں نو نبی دیاں شہزادیاں دا حیا نہیں ہویا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کلا یزید لعنتی نہیں، او تے لعنتی ہے ہی، او دے نال ہر او بندہ بھی لعنتی ہے جڑا یزید دے کردار دے اندر رتی برابر بھی شامل رہا ہوئے۔ اس واسطے حضرات گرامی قدر کربلا اس واقعے دا نا ہے جس واقعے دے اندر حسین دی جرت نظر آئے گی، سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ دی عصمت و عفت نظر آئے گی۔ پھر میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کرنا کہ 2 بلکہ 3 روایات کربلا تو پہلے دیاں اور 3 ہی روایات کربلا تو بعد دیاں، کیونکہ کربلا تو بعد پتہ چلے نا کہ ساڑھا تے کوئی ایک مر جائے تو نفسیاتی مریض بن جانے ہیں، اسا تے ایک نو بیمار تکلیے تے سال جگہ تے نہیں آندے۔ قربان جائیے اس خاک کولوں جس خاک تے ایک ویری سیدہ زینب نے اپنا مبارک پیر رکھیا، سارا خاندان اکھاں دے سامنے ذبح کر دیتا گیا، پھر بھی ہمت تے حوصلے تے پیک کرنو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہندے ہیں۔ تھوڑی توجہ ہے، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ میں تھوڑے واسطے نواں لیکن تسی میرے واسطے نویں کوئی نہیں، میرا روز دا کم ہے، میں جناب دی خدمت دے اندر گفتگو شروع کرنا اور پاک امام دی جرت دا بیان جو میرے کل ہو سکتا ہے میں عرض پیش کرنا۔ ذرا توجہ نال سماعت فرماؤ، میرا ہر لفظ میری ہر روایت میرے کندھیاں تے میں ذمہ دار ہاں، اور میں کوئی ایسی گل نہیں کرانگا جڑی غیر ذمہ داری تے مبنی ہوئے یا جس دا میں کل قیامت والے دن جواب دے ہوں۔ تسی پسند نہ کرو تھوڑے بارے جھوٹ بولیا جائے، میں پسند نہ کروں میرے واسطے جھوٹ بولیا جائے، تے او جنہاں دے سچ دا سورج ہی ایڈا روشن ہے انہاں دے سامنے کوئی جناب جھوٹ کیویں بول سکدا ہے، تے جھوٹ دے دیپ انہاں دے سامنے کیویں جل سکدے نے۔ اللہ تعالیٰ تانوں برکتاں وسعتاں عطا فرمائے۔ میں جو چھاڑنا لا لیا سی لا لیا، اے جڑے تسی نہیں بیٹھ اٹھے نا پکے حسینی بیٹھے ہو۔ سانو تربیت ہے کہ پہلے 15 منٹ ذرا پھکا پھکا چھاڑنا لا لیا کرو، وہ جنہ سننا ہوتا ہے وہ سنتے رہتے ہیں، جنہ اٹھنا ہوتا ہے اٹھ جاندے نے۔ پھر جڑے حقدار بیٹھے نے انہوں نے ٹل لا کے پسینہ کٹ کے حسین دا ذکر سنایا جائے۔ بھئی ہارے غیرے نو کیوں سنایا جائے سرکار؟ انہوں نے سنایا جائے نا جڑے 15 منٹ پھکے برداشت کر کے بھی بیٹھے ہیں۔ سورے تے ہر کوئی آ جاندہ ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کہ مولا نے ارشاد فرمایا آزمان دا ہونا وہاں اپنے بندیاں نو کدی مال دا جناب اعلیٰ نقصان دے کے، کدی جان دا نقصان دے کے، رب کائنات فرماندہ پہ آئے کدی بکھ دے کے، فرمایا والثمرات کدی پھلاں دا نقصان لے کے۔ اے پھلاں تو مراد میرے مسلمان بھائیو اے کھان پین والے جناب اعلیٰ تناول کرن والے پھل نہیں، بلکہ انہاں پھلاں تو مراد سرکار دے نوکرو اے بیٹے تے بیٹیاں، میرا مالک مولا کدی اے عطا کردہ ہے تے واپس
واپس لے لیندا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے جان دا خوف، اے مال دا خوف، اے اولاد دا درد میں رب کائنات جناب اعلی انہاں نوں عطا فرماندا وا جنہاں نوں میں رب کائنات نے اپنا مقرب بنایا، جنہاں نوں پیارا بنایا، جنہاں نال میں رب نے محبت کیتی ہے۔ میرے مالک مولا اتنے بڑے امتحان جنہاں نوں بیٹا دے کے تو واپس لے لیندا ہونا ہے، انہاں دے درد او جان دے نے میرے مالک مولا جڑے راتاں نوں سو بھی نہیں سکدے، جنہاں نوں چین بھی نہیں آندا، قرار بھی نہیں آندا۔ میرے مالک مولا انہاں درداں تو جناب اعلی برداشت کرن والا تیرے امتحاناں چوں کامیاب ہون والا کون ہے؟ فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرن والے واسطے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جڑے صبر کردے نے، وہ لوگ جڑے اللہ دی رضا دے اندر راضی رہندے نے۔ اگے میرے مالک مولا نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جنہاں ول اللہ دی طرفوں درد آندا ہے، اللہ دی طرفوں آزمائش آندی، اپنا گریبان چاک نہیں کردے، اپنے سر دے اندر خاک نہیں پاندے، بلکہ عریضہ پیش کردے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مالک مولا تیرا مال سی تے تیرے والے پاسے پلٹ کے چلا گیا۔ میرے سرکار دا نوکرو ذرا غور فرماؤ، اساں تے اس خاندان دی گل پہ کر دیاں جنہاں دیاں اکھاں دے سامنے انہاں دے جناب اعلی بچیاں نو جناب ذبح کر دتا گیا، بلکہ ظلم دی حد میرے مسلمانوں اس حد تک جا پہنچی بندہ بندے نو مار دے وے جناب اعلی او دا جوش ٹھنڈا ہو جاندا ہے، او دا جذبہ انتقام ٹھنڈا ہو جاندا ہے۔ لیکن ایسے بدبخت جناب اعلی یزیدی و کوفی جنہاں نے میرے امام دے بچیاں نو شہید کر کے صرف اس سے اکتفا نہ کیتا مسلمانوں، بلکہ گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نال لاشیاں نو پامال کر دے لے نے۔ لیکن میں قربان جاواں کربلا والیاں کولو جنہاں نے جناب اعلی ایک لمحے بھی رب کائنات دی شکایت نہ کیتی، بلکہ عریضہ پیش کیتا میرے مالک مولا جڑے حال دے اندر تو راضی بیٹھا ہے اس حال دے اندر اسی اللہ دے بندے بھی راضی بیٹھے ہوئے۔ میرے مالک تیرے سارے امتحاناں دے اندر اسا راضی بیٹھے ہیں میرے مالک، اسا خوش بیٹھے ہیں کہ تو امتحان لین والا، کہ کیوں جناب اعلی حسین جری نہ ہوئے، کیوں حسن شانہ والا نہ ہوئے۔ میں توجہ چاہنا مسلمانوں، جدوں وفد نجران میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا، عیسائیاں دا وفد میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اسلام دا عیسیٰ دے بارے موقف لین واسطے آیا، آقا نے حق سنایا جناب اعلی آیات بینات سنائیاں، انہاں بدبختاں نو برداشت نہ ہوئیاں، حتیٰ کہ میرے رب کائنات نے فرمایا سونے دعوت مباہلہ دیو۔ علماء واسطے میں اشارہ کرنا، میرے مالک مولا نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ فرمایا سونے تساں انہاں نو آکھو تساں اپنے بچے لے کے آؤ، میں اپنے بچے لے کے آنا، تساں اپنی خواتین لے کے آؤ، میں اپنی شہزادی لے کے آنا۔ میرے سرکار جناب اعلی جلوہ کر روندے پے نے، ایک ہاتھ تے میرے سرکار نے چھوٹی عمر دے امام حسین نو اٹھایا، اپنے سجے ہاتھ دی انگلی میرے سرکار نے امام حسن نو پکڑائی، فرمایا علی میرے پیچھے فاطمہ چلے گی تے فاطمہ دے پیچھے تو چلے گا۔ اے سرکار جان دے پے نے، آقا مباہلے واسطے جناب اعلی عیسائیاں دے سامنے جلوہ کر روندے پے نے، فرمایا علی میرے پیچھے فاطمہ چلے گی، فاطمہ دے پیچھے تو چلے گا۔ او باب العلم جناب اعلی عریضہ پیش کر دینے، یا رسول اللہ اے امت نو پیغام دین واسطے تھانو منو سمجھان واسطے، آقا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد نو عورت دے اتے قوی بنایا ہے۔ آقا اے زوج نے، اے زوجہ نے تے میں زوجہ، اے بیوی تے میں خامدہ، یا رسول اللہ ہونا ان چاہیدہ ہے اگے میں چلنا تے پچھے جناب فاطمہ چلنا۔ میرے سرکار نے فرمایا علی میری حکمت نو سمجھ، میں جانا جتھے میرا پیر لگے اتھے فاطمہ دا پیر لگے، جتھے فاطمہ دا پیر لگے اتھے تیرا پیر لگے، تاکہ آسمان تک کے انہوں علی دا پیر نظر آئے، تھلوں زمین تک کے انہوں محمد عربی دا پیر نظر آئے۔ فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میری بچی دے پیر دا نشان بھی کوئی غیر ویکھے، ایسی حیا والی ماں ہوئے، ایسی شجاعت دا پیکر باپ ہوئے۔ پھر میرا مالک مولا پتر بھی حسنین کریمین ورگے عطا فرمانا ہے، پھر شہزادے بھی ایسی شانہ والے عطا کیتے جان لینے۔ اسے واسطے مسلمانوں کسی صاحب دل نے فرمایا سی کہ گودی ماں دی ہے درسگاہ پھیلی، اتھوں زندگی دا نصب العین بندا
داتا تے بابا فرید بن کے ہو دکھی دلان دے لئیے چین بندا تے ماں جے شرم و حیا دی پیکر ہووے پھر پتر وی غوث الثقلین بندا سیدہ زہرا جے ماں ہووے ہو پھر پتر وی سخی حسین بندا جے ماں حیا دی پیکر ہوئے جے باپ شجاعت دا پیکر ہوئے جے باپ خیبر شکن ہوئے جناب علت شہزادہ جوان بھی مصطفیٰ کریم دی زبان نو چوس کے ہویا ہوئے پھر جتھے کربلا سجے مسلمان ہو اے اپنا گریبان چاک نہیں کرنگے اے جناب علا اپنے پائے استقلال دے اندر لغزش نہیں آن دینگے بلکہ عریضہ پیش کرنگے جے مولا تو راضی ہیں تے فاطمہ تے علی دے لال بھی راضی بیٹھے ہوئے یہ تو تھانوں پتہ ہے میں جلدی جلدی اگے جانا چاہنا تاکہ اپنی گفتگو جلد مکمل ہوئے میں توجہ چاہنا کوفیہ نے حضرت مسلم بن نقیل دے ہاتھ بیعت کی تھی 40,000 کوفیہ نے تسی کربلا سننا لے ہو اشارے سمجھنا ذرا کیونکہ تفصیل دا وقت نہیں حضرت مسلم بن نقیل نے پہلے دن مغرب پڑھائی 40,000 مقتدی عبید اللہ ابن زیاد لعین دے آن تو بعد جدو آپ نے آخری مغرب پڑھائی پیچھے 1700 بندہ سلام پھیرے تے ایک بدبخت بھی نظر نہیں آیا ہکلے حضرت مسلم بن نقیل پہلی شہادت کربلا گئے ہکلے رہ گئے اور عبید اللہ ابن زیاد کوفے دے گورنر ہاؤس دے اندر تخت بیٹھا ہے جناب نے سامنے بلایا حضرت مسلم بن نقیل سامنے جلوہ کرنے وہ آندہ ہے میرے ہاتھ تے اور میں تے تم دسا جدو ولید نے امام حسین نے بھی بلایا سی نا دربار دے اندر کہ یزید نے پیغام بھیجا ہے کہ بیعت کر لو امام نے نہیں سی فرمایا کہ میں بیعت نہیں کردا بلکہ میرے امام نے فرمایا سی ولید تو خود غور کر میرے ورگا بندہ اس ورگے بندے دی بیعت کیویں کر سکدا ہے بڑا فرق ہے نا دو چیزاں دے اندر میں بیعت نہیں کردا اس سے یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے بیعت ٹھیک پر میں بیعت نہیں کردا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا بچیز ٹھیک ہوندی ہے بس پسند نہیں آندی امام نے نہیں فرمایا میرے ورگا بندہ علی دا شہزادہ تے فاطمہ دا لال تے محمد دا نواسا متعدد احادیث دا راوی جدی زبان دا کلمہ دین واسطے حجت بنے میرے ورگا بندہ اس ورگے بندے دی بیعت کیویں کر سکدا ہے حضرت مسلم بن نقیل نو جدو اس نے آکھیا نا کہ میرے ہاتھ تے یزید دے نام دی بیعت کر لو آپ نے فرمایا تیرے نیڑے آنا چاہنا ہن تھوڑے ذوق تے گل ہے جے تساں ذوق نال سنیا تے میں ذوق نال سناواں گا جے تساں بے ذوق ہو کے سنیا تے میں تے پھر وقت پورا کرنا ہی اوکھا سوکھا کر لاں گا لیکن جے ذوق نال سنو گے تے پھر میں آنا کہ پاک امام جے خوش ہو گئے تے پھر ان سمجھو قبولیت دی مہر تے لگی پئی الحمدللہ اس تو بعد صرف 2 روایات کربلا تو پہلے دیاں اور میں زیادہ کربلا تو بعد اس واسطے دلچسپی رکھنا کیونکہ امام پاک نے تے مقام دکھائی دیتا آپ دیتا مقام ہے ہی سی نانا جان دیاں خوشخبریاں ہے ہی سن کمال فرمایا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جدو یزید نے سمجھا نا کہ سب کو ٹوٹ گیا تے آپ نے دے منہ تے ایک مار کے کائنات والے انہوں دسیا کہ عورت ہوئے یا مرد رگان دے اندر علی دا خون ہوئے تے حمیت جوش مردی نظران دی پئی ہوندی ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علاموں میرے پاک امام جناب اعلی حضرت مسلم بن نقیل جناب کھڑے نے سامنے عبید اللہ ابن زیاد دے تخت بیٹھا ہے میرے سرکار دا نوکر کہندا ہے میرے ہاتھ یزید دے نام دی بیعت کر لو میرے پاک مسلم بن نقیل نے فرمایا تیرے نیڑے آنا چاہنا تیرے قریب آ کے تینوں راز دی گل کرنا چاہنا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علاموں آپ نیڑے گئے نے عبید اللہ ابن زیاد دے منہ تے تھک کے فرمایا تیرے واسطے میرے کولوں اس تو چنگا جواب ہی کوئی نہیں تو سائیں اس گل دا وزن نہیں سمجھے اس گل دا وزن میں بھی نہیں سمجھ سکتا مسلمانوں کس واسطے اس واسطے کہ میں دعوت دے میں تھانوں جناب اعلی اس گل تے فکر کرن دی ساڈے سامنے جناب اعلی 21ویں گریڈ دا افسر بیٹھا ہوئے کوئی ایم پی بیٹھا ہوئے مسلمانوں او دے سامنے بھی زبان کھولن دی جرت نہیں ہوندی او دے سامنے بھی لتاں کم جاندیاں نے او دے سامنے بھی پتے پانی ہو جاندے نے جناب مسلم بن نقیل دے سامنے عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہے جڑا ظلم و جفا دا پیکر
جناب آلہ آپ نے اودے منہ تے تھک کے فرمایا تیرے واسطے میرے کولوں اس تو چنگا جواب ہی کوئی نہیں. تلوار دوار ہویا مسلمانوں, آپ دا سر مبارک جناب آلہ آپ دے بدن اقدس تو جدا ہو گیا, بدن چو اتنا خون نکلیا کہ پورا محل جناب آلہ خون دے نال بھر گیا. عبید اللہ ابن زیاد حیران ہو کے کہندا ہے بندے تے پہلے بھی قتل کرنے ایک ایسا بندہ ہے جناب آلہ جڑا اج قتل ہویا شہید ہویا ہے, دے بدن چو اتنا خون نکلیا, انہاں دے بدن چو اتنا خون نہیں نکلدا ہوندا. سیانے گر کے جناب آلہ پرانے درباری بیٹھے سن, کہندے نے ابن زیاد اسی تنوں دسیے جنہاں نو پہلے قتل کردا رہے ہیں موت دے خوف دے نال انہاں دے بدن وچ خون سک جاندا ہے, تے اج کوئی عام تیرے سامنے نہیں آیا, اج ہاشمی جوان تیرے سامنے آیا, اج انہاں وچوں ایسا بندہ تیرے سامنے نہیں آیا جدے بدن چو لو جناب آلہ سک جائے, جدے بدن وچ خون خشک ہو جائے. اج ہاشمی جوان تیرے سامنے آیا ہے جنوں تیری دتی موت دا خوف کوئی نہیں ہے, جنوں تلوار دے وار دا خوف کوئی نہیں, بلکہ جرت تے استقامت دا پیکر بن کے جس نے موت نو سینے نال لایا, جڑا رب کائنات دی رضا دے اندر راضی رہیا. میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں جناب آلہ قبل از کربلا 9 محرم الحرام دیاں 2 روایات میں پیش کرنا چاہنا. محدث ابن اسحاق نے تاریخ مدینہ دمشق دے اندر یکے بعد دیگرے نہ 2 روایات نو صحیح سند دے نال لکھیا. الکامل فی التاریخ دے اندر صحیح ترک و سند دے نال موجود. ابن جریر طبری نے جناب آلہ انہاں روایات نو صحیح قرار دیتا, حتیٰ کہ جناب آلہ ابن میرے سرکار دے علماء ابن تیمیہ دا شاگرد سی ابن کثیر جنہیں البدایہ والنہایہ لکھی, اس نے بھی جناب آلہ انہاں روایات نو صحیح قرار دیتا. میرے سرکار دے نقل فرمان دے نے 9 محرم الحرام دی رات میرے امام اپنے خیمیاں دے اندر جلوہ کر رہے, انہاں خیمیاں دے اندر جنہاں خیمیاں دے اندر آپ دے شہزادے جلوہ کرنے, آپ دیاں شہزادیاں جلوہ کرنے, آپ دی امشیر جلوہ کر رہے, آپ دے بھائی جلوہ کرنے. آپ نے فرمایا آج رات میرے کناں نو کوئی آواز نہ ٹکراوے, فرمایا جے میرے کناں نو تھوڑی کوئی آواز ٹکراوے پھر عام آواز نہیں ہونی چاہیے دی, یا نانے تے درود پڑھیا جا رہا ہوئے یا اللہ دے کلام دی تلاوت کی تھی جا رہی ہوئے. فرمایا اس تو علاوہ میں کچھ بھی سننا گوارا نہیں کردا. میرے سرکار دے علماء پھر جو شایان شان جناب آلہ جو شان اس گھر والے آن دی آپ نے اپنے اپنے صحیفے جناب آلہ باہر کڑے, قرآن پاک دی کوئی تلاوت کردہ نظر آندہ پہ آئے, کوئی نانا جانتے جناب آلہ درود دے نظرانے پیش کردہ نظر آندہ پہ آئے, حتیٰ کہ جناب آلہ ادھی رات تو زیادہ دا وقت بیت گیا. آپ نے اپنے شہزادے نو بلایا, جناب شہزادہ علی اکبر نو بلایا, فرمایا میرے بچے خیمیاں دی نگرانی کر کے ادھی رات دا ویلا ہو گیا تک کیا, مطلع کوئی دشمن خیمیاں دے قریب نہ آوے, مطلع کوئی جناب آلہ ساڑھے خیمیاں دے مکینہ نو نقصان نہ دے وے. میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ادھی رات دا ویلا جناب شہزادہ علی اکبر پھر دے پینے, آپ نے ایک نوجوان نو ویکھیا کدی ایک خیمے نو ٹولاندا ہے, کدی دوجے خیمے نو کن لاندا ہے, جویں گلاں پیا سندا ہوئے. پکڑ کے جناب آلہ اپنے ابا جان دے سامنے پیش کیتا کہ بلا خیمیاں نو کن لاندا پیا سی, ٹولاندا پیا سی. آپ نے فرمایا میرا بیٹا کتھوں آیا ہے, کنے بھیجے آئی کڑے لشکر وچوں ہے. عرض کردا ہے کہ بلا سامنے دے لشکر نے میں نو بھیجے کہ جا خیمیاں نو کن لا کے جا ٹولا کے کل دی جنگ دیاں کی منصوبہ بندیاں پہیاں ہوندیاں نے, کل دی جنگ واسطے کی ارادے پہ بناندے نے. فرمایا پھر کن تے لاندا رہے آئے, پھر سندا رہے آئے کی منصوبہ بندیاں تو سنیاں نے. عرض کردا ہے لجپالا مینوں رب کائنات دی عزت دی قسم ہے, میں جڑے خیمے نو کن لایا یا اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جا رہی ہے یا تھوڑے نانے تے درود دے گجرے پیش کیتے جا رہے ہیں. میرے سرکار میں تے اور کچھ بھی نہیں سنیا. فرمایا چلا جا, جب پلٹ کے جانا چاہنا ہے تے چلا جا. فرمایا تیری جان بخشی کیتی تینوں میں قتل نہیں کردا. فرمایا چلا جا, ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے سونے اتھے آ کے واپس جاوے کون, جڑا اتھے آ جائے میرے سرکار وہ واپس کڑے منہ نال جاوے, وہ کڑے قدم اٹھا کے میرے قبلہ واپس چلا جائے. میرے سرکار سانو تینا نے دسیا سی تساں تخت لین واسطے آئے ہو, تساں سر تے تاج رکھن واسطے آئے ہو. میرے سرکار مینوں ہن پتہ چلیا تخت تے تاج تے تھوڑے پیر دی ٹھوکر تے رہندے ہوندے نے, تخت تے تاج تے تھوڑے پیر دی جناب آلہ ٹھوکر تے رہندے نے. جڑے لوکاں دے دلاں تے حکمرانی پہ کردے ہون
انہاں لوکاں دے سراں تے کی حکمرانی کرنی ہے میرے سرکار قبول کر لو ہنے تک میں یزیدی بن کے سانسا لیندا رہا میرے قبلہ میں وعدہ کرنا ہن زندہ بھی حسینی بن کے رہنا ہے موت نو سینے بھی حسینی بن کے لانا ہے میرے سرکار بڑی بیت گئی جناب اعلیٰ بے وفائی کر کے میرے سرکار دے علماء کہندا ہے قبلہ جے ہن موت آئی تے اس طرح سر چا کے سینے لاواں گا جے موت آئی جناب اعلیٰ سینہ تان لاواں گا اگر تھوڑا جناب اعلیٰ ذوق اجازت پہ دیندا ہوئے سید وارث شاہ سرکار آپ کا ایک جملہ میں نو یاد آیا فرمان دینے جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ہن اس تو اگلی روایت وقت نہیں اللہ دی قسم ہے دل کردا ہے اپنا سینہ کھول کے تھوڑے سامنے رکھ دیں لیکن جناب اعلیٰ اے وقت دامن اجازت نہیں دیندا توجہ فرمانا مسلمانوں میرے پاک امام پھر اپنے بڑے خیمے دے اندر جلوہ کر روئے او خیمہ جڑا خاص طور تے آپ واسطے لایا گیا میرے امام بیٹھے نے جناب اعلیٰ اپنے سارے جان ساراں نو بلایا آل بیت تو باہر جڑے لوگ آپ دے نال آئے جنہاں دیاں رگاں دے اندر مولا علی دا خون نہیں پیا دوڑدا او جناب دے سامنے بیٹھے نے وہ جانسار جڑے مدینے تو لے کے کربلا تک آپ دے نال آئے نے ہن مسلمانوں ذرا غور کرو ایک اللہ بندہ چاہتا ہے میرے نال چند بندے ہو جاون ایسا ہی ہوندہ ہے میں بھی ایسا چاہنا تساں بھی ایسا چاہندے کمزور بندہ چاہتا ہے چند آون تاکہ میں طاقتور ہو جاؤں لیکن میرے امام دی شان سنو مسلمانوں آپ جناب اعلیٰ جلوہ کرنے اپنے سارے جان سارنوں فرمایا میں سر دی چوٹی تو لے کے پیر دی تلی تک تھوڑے تے راضی بیٹھا ہوا فرمایا میں نو کسے تے کوئی شکایت کوئی نہیں تساں مدینے چو میرے نال ٹرے ہو کربلا تک میرے نال آئے ہو فرمایا میرے تے جانوارن دا جذبہ لے کے آئے ہو فرمایا تساں تے جان تلی تے رکھ کے آئے ہو فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ تو کسے دی بچی یتیم ہو جائے میری وجہ تو کسے دا بچہ یتیم ہو جائے فرمایا جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے پلٹ کے چلا جاؤ رات دا ویلا ہے فرمایا چلے جاؤ جتھوں جتھوں آئے ہو جے سواریاں کوئی نہیں تے میریاں سواریاں بھی باہر کھڑیاں نے فرمایا ساڑیاں سواریاں بھی لے جاؤ فرمایا پلٹ جاؤ اے میرے خون دے پیاسے نے میں نو شہید کر کے نہ دا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا فرمایا اے میں نو شہید کرنا چاہندے نے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو تھوڑی جان نو کوئی نقصان پہنچے میرے سرکار دے علماء کون جاندا تے کیویں جاندا حتیٰ کہ آپ نے شہزادہ علی اکبر نو فرمایا چراغ بجھا دیتا جائے چراغ گل کر دیتا جائے خیمے دے اندر اندھیرا کر دیتا جائے فرمایا شاید میرے حیا کولو نہیں پہ جاندے جانا چاہندے ہون پر شرما جاندے ہون کہ کڑے منہ نال حسین نو چھوڑ کے جائیے فرمایا اندھیرا ہو جائے گا جنا جانا آئے گا چلے جان گے میرے سرکار دے علماء جدوں چراغ گل کیتا گیا جناب اعلیٰ سسکیاں دی آوازاں تے آئیاں نے پر کسے دے جان دی آواز نہیں آئی کسے دے پیران دی ٹاپ تے چاپ دی آواز نہیں آئی مسلمانوں میرے پاک امام نے کافی دیر بعد فرمایا چراغ دوبارہ جلا دیتا جائے جدوں چراغ دوبارہ جلا دیتا گیا آپ نے ویکھیا جناب اعلیٰ لوکاں دے رخساراں سواں نال تر روئے پینے پر اللہ دا کوئی بندہ باہر نہیں گیا کوئی انہاں وچ اٹھ کے خیمے چوار نہیں گیا فرمایا او اللہ دے بندے او کیوں نہیں جاندے میں جے تھانوں اجازت دیندا پیاں چلے جاؤ میں جے تھانوں آنا چلے جاؤ فرمایا کیوں نہیں جان بچا کے جاندے میرے سرکار دے ایک بزرگ صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر جناب اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے نے 80 سال تو زیادہ آپ دی عمر ہو چکی ہے آپ دے بدن تے لرزہ تاری ہے
مسلمانوں اس طرح اپنے داڑھی پکڑ کے میرے پاک امام نو عرض کر دینے کہ بلا 80 سال عمر ہو گئی ہے کیویں جاواں تے کتھے جاواں 80 سال میری عمر ہو گئی ہے میں کڑے پاسے جاواں میرے سرکار میں مکے جاواں گا تمی مر جاواں گا مدینے جاواں گا تمی موت تے آئی جائے گی جتھے جاواں گا میرے سرکار 2 4 8 10 سال اتنی زندگی جی لینی ہے اور کتنا جی لینا ہے میرے سرکار مرتے انجی جانا ہے سانو اپنے قدمہ دے اندر رہن دیو میرے سرکار ازا مرتے جانا ہے لیکن اسی حسینی بن کے شہید ہونا چاہنے ہیں کہ بلے جتھے جاواں گے مر جاواں گے جتھے جاواں گے موت آ جائے گی جے قبر دے اندر تھوڑے نانا جان نے سوال کیتا کہ حبیب تیری تے 80 سال دی عمر ہو گئی سی اوکھے ویلے میرے نواسے نو چھوڑ کے کیوں آ گیا ہے دسو میرے قبلہ میں تھوڑے نانا جان نو کی جواب دیاں گا میں انہاں دی بارگاہ دے اندر کی عریضہ پیش کراں گا نہیں جانا میرے قبلہ اساں حسینی بن کے لڑ کے شہید ہونا چاہنے ہیں اساں بے وفائی کرن واسطے نہیں آئے بلکہ اسی تے اعلان کرن واسطے آئے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی پیار تھوڑے تے بڑا آندہ پہ تھوڑا بہنا ہی کافی ہے میں تھانو تنگ نہیں کردہ مسلمانوں لیکن یہ ضرور آکھاں گا کہ اے شیر ہر بندہ میرے نال پڑے چلو جڑا پڑے گا وہ تے حسینی ہوئے گا جڑا اے بھی نہ آکھے یہ دل بھی حسینی ہے میں نو نہیں پتا کڑی بلائی بیٹھی ہے اس واسطے میرے سرکار دے علماء میرے نال پڑھ لو کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی پڑھ لو کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان 10 محرم نو اچھا میں اگے انہوں نے بھی مثال دیتی ہوں تسی سارے میرے سامنے بیٹھے ہو منو تھوڑے سامنے بیٹھے ہیں کوئی 40 کمنٹ ہو گیا نہیں میں ہر بندہ دسے کوئی بندہ میں دس دے وے نظرہ تھوڑیاں میرے تے نے ماشاءاللہ سن دے توجہ نال پہ ہو میں اس واسطے تھانوں کچھ اے نہیں عرض کر رہا کہ داد دیو سب تو بڑی داد ہوندی ہے توجہ تو بڑی کڑی داد ہے یہ ضرور نہیں بات چوک کے سبحان اللہ کی جائے جے توجہ نال سن دے پہ نے مطلب ہے کم چلدا پیا تسی منو کوئی ایک بندہ یہ دس دے وے کہ میں سجا ہاتھ کتنی باری چکے ہیں بولو کوئی بھی نہیں دس سکتا حالانکہ منٹ بھی 40 ہوئے نے تے تکدے بھی تسی میں نو بیٹھے لیکن تسی آندے ہو مولوی صاحب خانہ خدا دے اندر حسین دا ذکر سن دے اسانو پتہ ہی نہیں تسا کنی کو میری سجا ہاتھ اٹھایا ہے کہ مسلمانوں اتنی تفصیل 40 منٹ تھانو بے کے سامنے نہیں پتا تو پھر کیڑا بندہ سی یا اتھے 2 لوگ سن اے حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت یزیدی سن تے ایک حسینی سن حسینیاں نو حسینیت دی فکر سی میں بات سندا ہوں جی وہ میرے کولوں تھوڑے کلر سیدہ دے ساتھیاں نے ٹائم لیا تے میں نو کہنے لگے استاد جی لمبی شہادت سنانی ہے میں کہا جی لمبی کیڑی ہوندی ہے وہ میں سمجھ گیا کیڑی کہہ رہے ہیں میں کہا میاں گل یہ ہے لکھی تسی تکا دیو تے پڑھ میں دینا خدا دیو بندے ہو پاک امام جس ویلے شہید ہوئے تھانوں نہیں پتہ علی دا بیٹا کتنا جرری سی حضور 96 تک دی روایات نے کتنیاں 96 بندے کلے کلے آپ دے سامنے آئے تے 2 ٹوٹے ہو کے گئے پھر نقارہ جنگ نقارہ عام جنگ دا وجہ ابن سعد نے کہا عام جنگ دا مطلب ہے کہ یک بار کی حملہ کرو 22,000 دے لشکر نے یک بار کی حملہ کیتا اس ویلے کسی نے کی ہوش ہونا ہے میرے امام دے بدن تے اتنے تیر پہ وسط ہوئے کہ خدا دی عزت دی قسم امام زین العابدین فرماندے نے ایک جھلک اسی ایسی ویکھی کہ ابا جان دا بدن ایک دا سنجی جے سے دے بدن تے کنڈے ہوندے نے فرمایا ایسے کنڈے اس ویلے شمر دل جوشن آپ دے سینے تے سوار ہویا اے لفظ جڑے شمر نے خود بولے سن تے مورخین نے نقل کیتے نے صرف اتنے الفاظ ملدے نے میرے امام نے پہلو فرمایا سن شمر اے او ویلے جدو خطیب میرے نانا جان تے درود پڑھتے پے ہونے نے جدو میرے نانا جان دا جناب دے اعلیٰ ذکر کر
دے پے ہونے نے تے تو میرے قتل دیاں تیاریاں پیا کرنا ہے، ذرا اپنا سینہ چاک کر کے میں تکا دے، گریبان چاک کر میں تیرا سینہ تکنا چاہنا۔ آپ نے سینہ ویکھیا، ویکھو نا اتھے بھی آپ دی عظمت دا اظہار ہو رہا ہے، میں تیرا سینہ تکنا چاہنا۔ اس نے گریبان چاک کیتا، آپ نے سینہ تک کے فرمایا الحمدللہ میری شہادت دا ویلا قریب آ گیا۔ میں تکان دا ذمہ دار ہے، ایک ایک لفظ میں تکان دا ذمہ دار، میں میری شہادت دا وقت قریب آ گیا۔ شمر ذوالجوشن لندی آندا ہے جناب نے کمیں پتہ چلیا شہادت دا وقت قریب آ گیا؟ آپ نے فرمایا تیرے سینے تے برس دا نشان ہے۔ میرے نانا جان نے فرمایا سی تینوں شہید کرن والے دے سینے تے برس دا نشان ہوئے گا۔ میں تک لیا ہے، سن شمر جگ جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے نانے دی زبان تے کلمہ حق کی جاری ہوتا ہے۔ منو پتہ چل گیا۔ اور مسلمانوں پھر ذرا غور کرنے تھے، میں توجہ چاہنا، آپ تے حلقوم مبارک تے بار کر دیتا گیا، آپ دا بدن دو ٹوٹے کر دیتا گیا، لیکن صرف آپ دا بدن دو ٹکڑے نہیں ہویا، اسلام دی تاریخ دو ٹکڑے ہو گئی۔ ایک پاسے یزیدی نظر آئے، ایک پاسے حسینی نظر آئے، لیکن حسین نے معیار ایسا قائم کیتا۔ میں توجہ چاہنا، آج کوئی بندہ آکھے میں محمدی ہاں پر میں حسینی نہیں ہاں، او دا محمدی ہونا قبول ہے؟ بولو، آج کوئی بندہ آکھے جی میں محمدی ہاں پر میں حسینی نہیں ہاں، تسی دا محمدی ہونا قبول کرو گے؟ رب قبول کرے گا؟ نہیں۔ معیار ایسا قائم کیتا میرے امام نے کہ جب تک کوئی حسینی ہون دا دعوے دار نہ ہوئے اس وقت تک محمدی ہون دا دعوے دار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور 10 محرم الحرام دی رات تانوں پتہ ہے کیویں گزری ہے؟ 10 محرم دی رات کیویں گزری ہے؟ خیمے جلا دیتے گئے، اکھاں دے سامنے جناب اعلیٰ سر بریدہ لاشے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نال پامال پے نے، سیدہ زینب جلوہ گر نے، ماں پاک امام دیاں شہزادیاں جلوہ گر نے۔ خیمے جل گئے، کئی دنوں تو شکم دے اندر کھانا نہیں گیا، کئی دنوں تو جناب اعلیٰ شکم دے اندر پانی نہیں گیا، ہلا خشک ہو کے کنڈا بنے پے، کھلا آسمان چھت بنیا، گرم زمین انہوں دا فرش بنی، پیر لگدے نے، پیر بھی جلدے نے۔ سیدہ زینب نے فرمایا مینوں پتہ ہے باپ دا لاشا سامنے ہوئے تے چپ بہنا اوکھا ہے، بھائیاں دے لاشے سامنے ہونے تے چپ بہنا اوکھا ہے، لیکن فرمایا اج ان صبر تے ہمت دا پیکر بن کے رونا نہیں، جے تسی روئے تے یزیدی سمجھن گے ترٹ گئے نے، انہاں دا مقصد حل ہو جائے گا۔ جے آل محمد دی رو پئی کمزور ہو گئی، جے آل محمد دی جناب اعلیٰ شکست خوردہ ہو گئی تو یزیدیاں دا مقصد تے پورا ہو گیا، جو چاندے سا ہو گیا ہے۔ فرمایا رونا نہیں، اج ہمت دا پیکر بن کے بہنا ہے۔ کائنات والے انہوں پتہ چلے کہ جس خاندان نو رب نے ہمت دا پیکر بنا کے بھیجیا اس نو خاندان محمدی کہندے ہوندے۔ اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر دے اندر اس آیت دا مصداق بنایا اہل بیت اطہار نو کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا انہاں جو کیتا اپنا ڈنکا وجانا سے نہیں کیتا، رب نو راضی کرنا سے کیتا، تو جدو رب نو راضی کرنا سے جانا قربان کر گئے، ڈنکے انہیں دے بجے کہ آج بھی وجدے پہنے نے تے قیامت والے دن بھی اہل بیت اطہار دے ڈنکے وجدے ہونے۔ ہونا 12 محرم الحرام تو میں شروع کرنا تے 3 روایات نے، مختصر میں زیادہ وقت نہیں لیندہ، صرف تھوڑی توجہ دا طالباں۔ حضرات گرامی قدر ایک گیپ پہ ہے انہاں فقیران دی وجہ تو ایرے مرے نہیں پہ، یہ سانو کٹھا ہو کے نہیں بین دیں دے، پتہ نہیں کوئی تکڑا دشمن آ گیا تو کی ہوئے گا، اے غالب آ گئے نے جائے صحیح پیر تھلے مسل دینا، اے نہ سانے مسلمانوں نے کٹھا نہیں ہونے دیتا، تے جو تکڑا دشمن آ گیا تے پھر تے پتہ نہیں ساڑا کی اثر ہوئے گا۔ لیکن بہرحال چلو کوئی گل نہیں، یہ گیپ نے تھوڑا میں نے ڈسٹرب کردا ہے پیا، لیکن کوئی نہیں، ہو سکتا ہے انہاں وچوں بھی کوئی حسین ہی ہوئے۔ حسین تے کائنات دی ہر مخلوق دے حق نے نا۔ بہرحال ذرا توجہ فرماؤ، امام زین العابدین نو ہتکڑیاں بیڑیاں لائیاں گئیاں، یزید دے محل ول لے کے جاندے پے نے۔ میں ایک جگہ تے لفظ بولے یزید دا دربار، مینوں ایک صاحب آکھن لگے مولانا صاحب یزید دا کتھوں دربار ہے؟ میں کہ خدا دے بندے او دربار تو مراد اے دربار ہے کہ جویں بادشاہاں دے دربار ہوندے نے۔ تساں سمجھ لے بے کوئی یزید دا مزار بنیا خلت السلام اُتے جاؤ، اس دی قبر دا پہلے تے نشان نہیں ملدا، جے کو مل جائے خدا دی عزت دی قسم ہے تے پھر وہ نشان بھی ہوندا ہوندا ہے کہ بندیاں واسطے جناب اعلیٰ اج بھی۔ اور خدا کروڑا رحمتہ نازل فرمایا مولا مشکل کشا دی حال دے ہوتے، جتھے جتھے جلوہ کرنے مسلمانوں رونقاں نہیں لگیاں پئیاں، کوئی شام جاوے تے صحیح، کوئی دمشق جاوے تے صحیح، کوئی کربلا جاوے تے صحیح، اج بھی کائنات دا ذرہ ذرہ گوائیاں دیندہ پہ ہے کہ جنہ محمد رسول اللہ دی ناموس واسطے اپنا خون بہایا، میرے مالک مولا نے قیامت تک انہاں دیاں قبراں تے رونقاں لا دتیاں۔ یہ 3 روایات میں پوری توجہ نال چاہنا کہ تسی سنو، کیونکہ اے میرے واسطے بھی نمیاں گلاں نے، یقیناً تھوڑے واسطے بھی نمی ہونی ہیں، اس واسطے میں اے توجہ نال سنانا بھی چاہنا اور توجہ نال چاہنا کہ آپ سماعت بھی فرماؤ، ذرا بازوق ہو کہ سبحان اللہ ارشاد فرما دو۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں،
12 محرم الحرام جناب اعلی امام زین العابدین نو جناب بیڑیاں لائیاں گئیاں، ہتھاں دے اندر ہتکڑیاں لائیاں گئیاں، قافلہ میرے سرکار دے غلام دمشق دے اندر یزید دے دربار ول لے کے جاندے پے نے، میرے کریم نبی دے نوکرو میرے سرکار دی آل دیاں شہزادیاں جناب اعلی آپ بھی جاندیاں پیاں نے، متعدد نو جناب اعلی اٹھاں تے سوار کرایا گیا، کئی شہزادیاں ایسیاں جڑیاں پا پیادہ جناب اعلی جلوہ گر نے، میرے کریم نبی دے نوکرو اتھے دمشق دے اندر میرے سرکار دے صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب اعلی بغیر دے تجارت موجود نے، آپ نو نہیں پتہ مسلمانوں کربلا دے اندر میرے آقا دی آل دے نال کی بیت گئی ہے، میرے سرکار دی آل نو کس طرح جناب اعلی درد دیتا گیا، آپ نو اتنا پتہ چلیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، باغیاں دا قافلہ آندا پیا، فرمایا کون باغی کنوں باغی کہندے پیو، جدو پتہ چلیا میرے آقا دی آل بارے ایک گندا لفظ استعمال پہ کر دینے، فرمایا او بدبختو جنہاں دی محبت ایمان دی جان ہوندی ہے، جنہاں دی محبت بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا، تساں انہاں بارے ایک گندا لفظ استعمال پہ کر دے ہو، میں گردے پڑھدے دوڑتے جناب اعلی دمشق دے داخلی دروازے تے پہنچے جنہوں باب الساعہ کہندے نے، اس دروازے تے پہنچے ویکھیا جناب اعلی سرکار دی آل اطہار پہ گزر دیئے، ہاتھ بدھے میرے سرکار دے نوکر نے اپنی گردن اتنی جھکائی، اپنا سر اتنا جھکایا کہ ٹھوڑی آپ دے سینے نال لگ گئی، سر جھکا کے جناب اعلی روندے نظر آندے پے نے، انہاں ویکھیا ہے کون کلا رومن والا، میرے امام دا سر مبارک نے زیتے بلاندا، امام زین العابدین بھی جناب اعلی آندے پے نے، میرے سرکار دیاں شہزادیاں بھی آندیاں پیاں نے، ایک شہزادی نے ویکھیا ہے کون رومن والا ساڈے واسطے، فرمایا کون ہوندے ہو، عرض کیتی مینوں چھڈو تسی کون ہوندے ہو، فرمایا مینوں سکینہ بنت حسین کہندے، میں حسین دی شہزادی، میں حسین دی بیٹی جناب اعلی سکینہ، مینوں سکینہ بنت حسین کہندے نے، آپ نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی تھوڑے نانا جان دا غلام ہوندا وا، انہاں دا صحابی ہوندا وا، انہاں دا نوکر ہوندا وا، فرمایا طاقت اتھے میرے کولو کوئی نہیں، لیکن فرمایا میں چاہنا وا تساں کوئی حکم مینوں ضرور دیو تاکہ اودی تعمیل کر کے کل تھوڑے نانا جان نو چہرہ وکھاون جوگا ہو جاواں، کل انہاں دا سامنا کرن جوگا تے ہو جاواں، میرے سرکار دے غلاموں میں توجہ چاہنا، جنہاں دے پیٹ دے اندر کئیاں دنوں تو کھانا نہیں گیا، جنہاں دے حلق دے اندر کئیاں دنوں تو پانی نہیں اتریا، خشکو کے کنڈا بنے پے نے مسلمانوں، جنہاں دے پیر دے اندر جناب اعلی جتی بھی نہیں نظر آندی پئی، تلیاں زمین تے لگدیاں نے تے سڑدیاں پیاں نے، کئیاں دنوں دے بکھے کولو پچھو کی چاہیدا ہے، آکھے گا کھانا لے کے آؤ، کئیاں دنوں دے پیاسے کولو پچھو کی چاہیدا ہے، آکھے گا پانی لے کے آؤ، جنہاں دے پیر دے اندر جتی نہ ہوئے انہاں کولو پچھو کی چاہیدا ہے، آکھے گا پیر دی جتی لے کے آؤ، لیکن میں قربان جاواں حسین دی بیٹی کولو آپ نے اپنے پیٹ دی روٹی دی فکر نہ کیتی، اپنے حلق دی تری دی فکر نہ کیتی، اے حکم ارشاد نہ فرمایا کہ پانی لے کے آؤ، اے حکم نہ دتا کہ جناب اعلی کئیاں دنوں تو کھانا نہیں کھادا کھانا لے کے آؤ، اے حکم نہ ارشاد فرمایا مسلمانوں کہ پیراں دے اندر جتی کوئی نہیں، پیر زمین تے لگ دے نے تے تلیاں سڑدیاں نے جاؤ جتی لے کے آؤ، اے حکم نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ فرمایا کر سکتے ہو تے اتنا کرو، ساڑھے ابا جان دا سر اقدس ساڑھے درمیان دے اندر لے کے جان دے پے نے، تے جڑے لوگ سر اقدس نو تکنا چاندے نے، انہاں دیاں نظران ساڑھیاں چادران تے پہ جان دیاں نے، تے ساڑھی غیرت تے گوارا نہیں کر دی، کسے غیر دی نظر ساڑھی چادر تے پوے، اگر کر سکتے ہو تے اتنا کرو، انہاں نو آکو ساڑھے ابا جان دا سر اقدس تھوڑا آگے لے کے چلنا، تاکہ ساڑھیاں چادران تے کسے دی نظر نہ پوے، او مسلمانوں ذرا غور کرو، پیر جناب اعلی پیٹ دے اندر روٹی کوئی نہیں، حلق دے اندر کئیاں دنوں تو پانی نہیں گیا، پیران دے اندر جناب اعلی جتی کوئی نہیں، لیکن ایسے عالم دے اندر بھوک دی فکر نہیں کیتی، ایسے عالم دے اندر پیاس دی فکر نہیں کیتی، بلکہ فکر کیتی ہے تے اپنی عصمت تے عفت تے عزت دی فکر کیتی، کسی چیز دی پرواہ نہیں، اساں حسین دا ذکر سنن والے، پاک امام دا ذکر سناون والے، لیکن کدی پیٹ خالی ہوئے تے لگ پتا جائے گا، کدی جناب اعلی خشک ہوئے لگ پتا جائے گا، کدی پیر زمین تے لگن دے تلیاں سڑدیاں پیاں ہونا لگ پتا جائے گا مسلمانوں، لیکن میں قربان جاواں انہاں دی عظمت کولو جنہاں نو کوئی فکر نہیں جناب اعلی کہ پیٹ دے اندر کھانا نہیں، حلق چ پانی نہیں اتریا، پیر دے اندر جتی کوئی نہیں،
بلکہ فکر کیتی ہے تے اپنی عصمت دی فکر کیتی ہے، فکر کیتی ہے تے اپنی عزت دی فکر کیتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر توجہ ہوئے تے اصول جناب اعلی شریعت دا العطایا علی قدر البلایا، جتنا بڑا مقام دیتا جاندہ ہے اتنا بڑا امتحان بھی لیا جاندہ ہے۔ بڑا بڑا مقام دیتا رب نے اہل بیت اطہار نو، لیکن جڑا جناب اعلی امتحان انہوں نے عطا کیتا گیا ساڑھے تھاڑے جو کوئی گزرے تے لگ پتا جائے گا مسلمانوں۔ میں قربان جاؤں حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری آپ پہ فرمان دینے کے ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ ایک قطرے نو موتی بنن لگی، قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ قطرے نو موتی بنن لگی، قیداں وچ رہنا۔ توجہ فرماؤ مسلمانوں، اس تو بعد ایک روایت مختصر جڑی میں عرض کر کے اجازت طلب کر لگا۔ وہ یزید بیٹھا ہے جناب اعلیٰ تخت دے ہوتے، سجے پاسے جناب اعلیٰ محدث ابن عساکر لکھ دے نے ایک مقام بنایا گیا جس مقام تے میرے سرکار دی آل کھڑی ہے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ آپ جناب اعلیٰ جلوہ کرنے، یزید تخت بیٹھا تھا، نو پتہ ہے تخت نشہ بڑا ڈاڈا ہوندہ ہے، ہر نشہ اتر جاندہ ہے، لیکن کرسیاں تے تختہ دے نشے نہیں اتر دے مسلمانوں۔ وہ تخت بیٹھا سی، انہیں سمجھیا صدا تخت رہنا ہے، صدا محل رہنا ہے۔ میں بیٹھ کے کہندہ ہے تک زینب تیرا خاندان مٹا دیتا گیا، تھوڑا نام مٹا دیتا گیا، کوئی تھوڑا نام لین والا نہیں رہا۔ سیدہ زینب جناب اعلیٰ میرے علی دی شہزادی، آپ نے فرمایا تو نہیں، یہ تون دا وزن میں نو پتہ ہے ہر مجمع دے اندر میں ہوندہ ہے، تون دا وزن اسی نہیں سمجھ سکتے مسلمانوں۔ بدن تے جڑی چادر مبارک ہوئے وہ بھی گردنا لٹی پئی ہوئے، غریب الوطن شہزادی ہوئے جناب اعلیٰ، جنہاں دا پیٹ خالی حل خشک جناب اعلیٰ تے ایسے عالم دے اندر اپنے بھائی نو قربان کرا کے لے کے آئی کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری اوقات کہ تو ساڑھے نام مٹاویں، تیری اوقات کہ تو ساڑھا خاندان مٹاویں۔ آپ دی زبان تے اے جملے نے جناب اعلیٰ، آپ دی زبان تے کلمات جاری نے۔ ادھروں آذان دی آواز بلند ہوئی مسلمانوں، جدو مؤذن نے اے مبارک کلمہ پڑھیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جدو ایک کلمہ یزید دے محل دے اندر گونجیا، سیدہ زینب نے روشندان والے اشارہ فرمایا تک یزید میرے نانا جان دا نام بلند پیاؤں لائی، میرے پاک محمد عربی دا نام بلند پیاؤں لائی۔ تو کہندہ ہے تو ساڑھے نام مٹا دیتے، او تیری کی اوقات تو ساڑھے نام مٹاویں، ساڑھا نام اج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ تے صرف دمشق دے اندر نہیں گونجدہ پیا، اے مکہ المکرمہ دے اندر بھی گونجدہ پیا ہونا ہے، اے مدینہ منورہ دے اندر بھی گونجدہ پیا ہونا ہے، اے جناب اعلیٰ فارس دے اندر بھی، ہند دے اندر بھی گونجدہ پیا ہونا ہے۔ سن تیرا نام مٹ جانا ہے لیکن ساڑھا نام اج بھی زندہ ہے، ساڑھا نام جناب اعلیٰ قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علاموں، اے جملے تے توجہ فرمانا، اے میں نہیں پیا کہندہ امام آدم دا قول ہے، فرمایا مٹن والے نو یزید کہندے نے، قیامت تک باقی رہن والے نو حسین کہندے ہوندے۔ انہیں سے تسلسل دے اندر آخری روایت میں عرض کرنا میں پوری توجہ چاہنا، او مختار ثقفی جدا ذکر میں شروع دے اندر کیتا، میرے امام دے قاتلہ کلو چن کے بدلے لین والا ایک دن تخت بیٹھا ہے تے کہندہ ابن سعد نو پکڑ کے لے کے آؤ۔ یہ بھی دلیل دے طور تے میں مدینہ دمشق دا حوالہ دیواں، لیکن اس نو امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل فرمایا۔ تخت بیٹھا ہے مختار کہندہ ابن سعد نو پکڑ کے لے کے آؤ، او 22,000 دے لشکر دا کمانڈر، او پانی بند کرن والا، او نکارہ جنگ بجامن والا ابن سعد کہندہ ہے پکڑ کے لے کے آؤ جناب، خود تے نہیں آیا، او دا بیٹا آیا ہے حفظ۔ انہوں کہندہ ہے ابا کدھر ہے؟ کہندہ ہے ابا جی آج کل گوشہ نشین نے نفل پڑھ دے پے
ابن سعد ہوری جناب گوشہ نشین ہوئے پے نے آج کل نوافل پڑھ دے پے نے وہ کہندا ہے بات تیرا پیو تے بات تیرے پیو دے نفل اس ویلے تیرے ابے دے نفل کدھر گئے سن جدوں آقا دی آل دے خون دے نال اپنے ہتھاں نو رنگین پیا کردا سی اس ویلے تیرے باپ دے نفل کدھر گئے سن مسلمانوں ہر کسے دے متھا ٹکاون تو نہیں متاثر نہ ہو گئے کرو میرے سرکار دے علماء بیٹھا ہے جناب اعلی مختار کہندا ہے پکڑ کے لے کے آئے ابن سعد نو پکڑ کے سامنے لے کے آئے ہن ابن سعد جناب اعلی کمدا کھڑا ہے انہوں پتہ ہے کی ہون والی ہے میں پوری توجہ چاہنا مسلمانوں تاکہ حسینیت یزیدیت دے مابین فرق میں عرض کر کے چلا جاؤں میرے سرکار دے نوکرو مختار کہندا ہے ابن سعد میں تینوں بھی مارنا ہے تیرے پتر نو بھی مارنا ہے دس پہلے میں تینوں مارا یا تیرے پتر نو مارا پہلے میں تینوں قتل کرا یا تیرے بیٹے حفص نو قتل کرا مختار دے بدن تے لرزہ طاری ہو گیا ابن سعد دے بدن تے لرزہ طاری ہویا اے میں گھٹنے پر زمین تے گریا ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے مختار تو میں نو بھی مارنا ہے میرے پتر نو بھی مارنا ہے لیکن اللہ دا واسطہ ہی پہلے میں نو مار میرے پتر نو پہلے نہ ماری جے تو میرے پتر نو پہلے ماریا اُدھی موت تک کہ میرا کلیجہ پھڑ جائے گا اُدھی موت تک کہ میں مر جاواں گا اس واسطے پہلے میں نو مار دے میرے بیٹے نو باغ دے اندر ماری مختار نے ہاتھ بڑھایا دوجے ہاتھ نال جناب اللہ تعالی بجا کے کہندا ہے بس میری جو مرضی میں کرا میں تینوں اجازت طلب کرن واسطے نہیں سی بلایا میں تے دنیا نو دسنا سی یزیدیت کی ہوندی ہے تے حسینیت کی ہوندی ہے میں توجہ چاہنا میں علماء دی بھی توجہ چاہنا مختار جناب اعلیٰ تخت بیٹھا ہے کہندا ہے سن ابن سعد میں تیرے سامنے تیرے پتر کو قتل کرن دی گل کیتی ہے تیرے بدن تے لرزہ طاری ہو گیا تو میرے سامنے گھٹنے ابل زمین تے گریا ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے پہلے میں نو مار میرے پتر نو پہلو نہ ماری میں اپنے پتر دی موت نو نہیں ویکھ سکدا ایک پتر میں تیرے سامنے مارن دی گل کیتی ہے تیرا پتا پانی ہو گیا تیرے بدن لرزہ طاری ہو گیا تیرے کولو ایک پتر دی موت نہیں ویکھی جاندی او ذرا فاطمہ دے لال نو یاد تے کر ذرا علی دے پتر نو یاد تے کر جنہیں اکبر دا لاشا اٹھایا تامی الحمدللہ دا کلمہ پڑھیا جنہیں اصغر دا لاشا اٹھایا تامی الحمدللہ دا کلمہ پڑھیا تیرے سامنے ایک پتر مارن دی گل کیتی تیرے کولو برداشت نہیں ہویا او ذرا حسین نو یاد تے کر جڑا ایک ایک اٹھا کے بھی دی کمر تے نہیں جھک او دا حوصلہ تے نہیں ٹوٹیا میں تینوں اجازت لین واسطے نہیں سی بلایا میں کائنات نو اے دسن واسطے بلایا سی کہ موت نو سامنے ویکھ کے جان دی بھیک منگن والے نو یزیدی کہندے ہوندے نے تے موت نو سامنے ویکھ کے سر چاہ کے موت سینے لان والے نو حسینی کہندے ہوندے نے بس یہ فرق سمجھانا سی میں کہ یزیدی کون ہوندا ہے تے حسینی کون ہوندا ہے او میرے سرکار دے نوکرو بس آخری 2 منٹ نے میرے خطاب دے ہو سکے تے میرے نال پڑھ لینا کہ یہ دل بھی حسینی میں قسم اللہ دی اتنی محبت آ رہی ہے دور افتادہ علاقے دے اندر جنگل منگل بنا کے بیٹھے ہو لیکن کچھ مل پاؤ مسلمانوں کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی اللہ تعالیٰ تو سارے نو برکت عطا فرمائے بڑی یقین کرو اپنے خطابت دے مختصر دور دی میں عجیب محفل پڑھی آئی یقین کرو لطف آیا ہے کہ تو سب بڑی توجہ نال سماعت فرمایا ہے اور بڑی خاموشی نال سماعت فرمایا ہے لیکن اے ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت وسعت عطا فرمائے میں تمام علماء دا ممنون مشکور ہاں اور اپنے میزبانان مکرم دا ممنون ہاں میں اپنے ذوق دا ایک شعر سنانا چاہنا صرف ایک لیکن اے میں سناواں گا تاں جے تسی ہاتھ چک کے داد دیتی تے انہاں شعر ہاں ہے کیا بات ہے انہاں شعر ہے بیٹھے تسی پکے حسینی ہو کیا بات
لیکن یہ شیر اصل جتھے بھی پڑھیا نا تے داد انج دی ملی ہے کہ لوڈے ہو گئے ہیں پھر ہونا. تو اس واسطے میں چاہنا کہ تسی بھی اسے ذوق نال ایک آخری شعر سماعت فرماؤ. یہ نال میری تقریر ختم ہے. مولانا یونس صاحب ناراض نہیں ہونا کہ بلا 2 دن پہلے ساڑے بڑے لاڈلے تے پیارے چاچو جان اچانک ساڑے تو جدا ہوئے نے تے رو رو کے گلا خشک ہویا پیا بخدا. اے اپنے دا غم جڑا ہے نا یہ کدی کدی پھر ایسے لمحے تے بھی ابن علی یاد آندا ہے. بس ہونے اسی تے تیرے پاس دے بھی نہیں, اسی تے جناب تیرے نقش قدم تے چلن جوگے بھی کوئی نہیں. دعا ہی کر سکنے ہیں کہ مولا صرف گفتار دا نہیں کردار دا بھی حسینی بنن دی توفیق عطا فرما. ایک کوئی شعر عرض کر کے میں اجازت چاہنا کہ کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو اور ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اتے ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اتے اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہوئے کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو اور بھلیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا بھلیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا اونا نمازیانو ساڈا سلام ہوئے کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے کلمے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الہ العالمین میزبانان مکرم نے یہ محفل پاک انتہائی محبت عقیدت و خلوص سے برپا کی ہے. اسے اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مالک کو مولا بتصدق نبی مکرم علیہ السلام جتنے عشاقان مصطفیٰ محبین اہل بیت اطہار جلوہ گر ہوئے سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول فرما. جتنے علماء کرام یہاں جلوہ گر ہیں الہ العالمین ان سب کا سایہ اہل سنت و جماعت پہ دائم فرما. سب کی جملہ دینی مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرما. میرے مالک مولا بتصدق نبی مکرم علیہ السلام اس محفل پاک کے وسیلہ سے تیرے حضور التجا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات اس دار فانی سے چل بسے الہ العالمین سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص ذکر حسین کا صدقہ الہ العالمین بتصدق نبی مکرم علیہ السلام میرے برادر محترم محمد وسیم صاحب کے اجداد میں سے جناب محمد سرفراز صاحب آپ کی دادی اماں محترمہ مرحومہ ان کی اور ہم جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں ہم سب کے جو عزیز رشتہ دار اس دار فانی سے چل بسے سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ نصیب فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیے میرے مالک مولا ہمیں گفتار کا نہیں کردار کا بھی حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. اپنی حیات کا قالب پاک امام کی سیرت کے موافق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. سچا سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حسین پاک نے تو گرم زمین پہ اپنا ماتھا ٹکا دیا, ہم نرم قالین پہ بھی اپنی جبین نہ ٹکا سکیں تو ہم کاہے کہ حسینی. الہ العالمین بتصدق نبی مکرم علیہ السلام
پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم فرما، میرے مالک ہمارا شمار بے ادبوں میں نہ فرما، ہمیں مؤدبین میں رکھ، ہم تیرے محبوب کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں، بتصدق نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری حالت اظہار پہ رحم فرما، کٹھن ملکی معاشی حالات میں ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی رزق کے حوالے سے تنگی کا شکار ہیں سب کی غیبی امداد فرما، میرے مالک مولا حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔